السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے سب سے پہلے السلام ہے، اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کو یہ چیز بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ملوایا ہے وہ ایک دین کی نسبت سے ملوایا ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفاسیر اور قرآن کے مطلب کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ملاقات کروائی ہے۔ تو ایک اصول ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو تعارف سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم لوگ اس چیز کے بارے میں مکمل یقین کر سکیں کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ کہاں سے حاصل ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ میرا نام محمد نعمان نثار قاسمی ہے، جو الحمدللہ میں فاضل ہوں دارالعلوم وقف دیوبند سے، تخصص فقہ الاسلامیہ کے شعبہ جات سے میں الحمدللہ فارغ ہوں، اور اس وقت میں خدمت انجام دے رہا ہوں، ناظم ہوں اور اسلامک اسکالر کے حیثیت سے مدرسہ تعلیم القرآن کی نظامت میرے حوالے ہے، اور یہ میرٹھ کے اندر دھوائی نگر ایک علاقہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سب کے اوپر بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اپنے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ رب کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہمیں سب کو دی ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو کبھی شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو کہہ رہا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے اس بارے میں کوشش بھی کی ہے اور بہت ساری تحریریں اس بات پہ موجود ہیں، اور کچھ سائنسدانوں نے اس بات کے اوپر ریسرچ بھی کیا ہے کہ ایسا اب تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے کسی بھی اعتبار سے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے وہ یہ کہہ سکے کہ میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ بھی کوشش کر کے ہار گئے، چونکہ جس لمحے وہ شمار کر رہے تھے اللہ کی نعمتوں کو، تو چونکہ سانس آنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، تو وہ اس لمحے ایک نیا سانس آ جاتا تھا تو وہ اس سانس کی نعمت کو شمار نہیں کر پاتے تھے، اس لیے وہ لوگ ہار گئے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہت بڑا احسان ہمارے اوپر رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم سیکھنے کو اور سمجھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ دیکھو، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اس بات کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہم سب کے لیے ترقی کا ذریعہ بنایا ہے، اور خود قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہدایت مانے اللہ تعالیٰ ترقی اور راستہ اس کو ترقی کا ہموار کرتا ہے۔ جو انسان اس بات پر اعتقاد اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ترقی دیتا ہے، اور یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ اگر ہمیں کہیں کے لیے ترقی چاہیے، کسی بھی فیلڈ میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس فیلڈ کے ماہرین کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کے فیلڈ کے مطابق، اس کے ماہرین کے مطابق جو اصول انہوں نے بنائے ہیں، اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کارخانے عالم میں جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم لوگ زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر یاد رکھیے ترقی کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اور سب سے بڑا اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کی شکل میں دیا ہے۔
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہا کرتے تھے قرآن کریم کو دیکھ کر کہ ھذا کلام ربی و دستور ربی و منشور ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا دستور ہے، میرے رب کا قانون ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے. ہر ایک انسان اس بات کو یاد رکھے، خالص قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائی کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت کی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. نہ قرآن ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے کہ محض قرآن کریم پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے علماء صرف وہی سمجھیں گے اور ہم نہ سمجھ پائیں. ایسا پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں تو یہ تو کہا ہے کہ ہے کوئی سمجھنے والا، یہ بھی کہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، تم لوگ سمجھو. اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو. اللہ نے تدبر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ تم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھو. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آیا قرآن کریم ہمارے لیے سمجھنا کیوں ضروری ہے. ہر ایک انسان کو اس بات کو یاد رکھنا ہے اور ضروری اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھنا کیوں ضروری ہے. تو پھر یہ سوال اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تو اس کا جواب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. میرے پیارو، اللہ تعالیٰ کی ہم ملکیت ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. انسان کو اپنے ایک بال جو جسم کے ہیں اکھڑے ہوئے، ان کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں. اپنے ناخون کاٹ کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دفنانے کا یا کسی ایسی جگہ دفنانے کا ان کو حکم دیا ہے کہ ان کی بے احترامی نہ ہو. اپنے آپ انسان اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا ہے. کوئی جسم میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ بدن ہمارا نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انسان کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا. بندگی اللہ تعالیٰ کی، اطاعت اللہ تعالیٰ کی. تو یہ انسان کا بدن انسان کا نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا ہے. چلائے گا کون اس کو؟ چلانے والا کون ہے؟ کوئی بھی انسان مجھے تو آج تک اس دنیا میں نہیں ملا ایسا کہ اس کو میں نے پکڑا ہو اور اس کو یہ کہا ہو کہ بھائی تم کیسے زندہ ہو، تمہیں کس نے جینے کا حق دیا ہے. فوراً کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جینے کا حق دیا ہے. مرو گے کب؟ مرنے کا بھی یقین ہے، کہتا کہ بالکل. قبر میں بھی جانا ہے، کہا جانا ہے. ان تمام چیزوں کا انسان کو علم ہے. تو پھر یہ کیوں علم نہیں رکھتا ہے انسان کہ اللہ نے جتنی ساری چیزیں مجھے دی ہیں میں اس کو پہچانوں بھی تو صحیح، میں اس کو جانوں بھی تو صحیح. انسان کوئی بھی ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ایک مثال آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اور وہ اسکول میں پڑھنے کے بعد وہ کتاب کھولتا ہے، کتاب کھولنے کے بعد جو ہے وہ صرف اس کو پڑھتا رہتا ہے، سمجھتا نہیں رہتا. سمجھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے. ٹیچر پڑھا کر چلے گئے، آدمی اس کو سوچ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، پڑھ رہا ہے خالص. تو مجھے بتاؤ ایگزام کے اندر جب وہ بیٹھے گا وہ کیا لکھے گا؟ وہ خالص اس نے پڑھا ہوگا، سمجھا نہیں ہوگا. یا اس سے کوئی سوال کیا جائے گا، اس کا جواب کیسے دے دے گا؟ وہ اسے جب سمجھا ہی نہیں ہے. جب انسان قرآن کریم کو سمجھے گا نہیں تو اس کو پتا کیسے لگے گا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے یا میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو ہم دوبارہ سوال کرتے ہیں. ٹیچر کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہم دوبارہ پوچھتے ہیں. کسی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں. تو کیا انسان کو یہ بات نہیں ذہن میں آنی چاہیے کہ جس اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے ایک بار اس کی کتاب کو بھی تو سمجھ کے دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، وہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس قرآن کو سمجھے بغیر انسان کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہی انسان کی ترقی رکھی ہے. دنیا کے کسی مراحل پر انسان ہو، کسی بھی میدان میں کام کرنے والا ہو، بزنس مین ہو یا کسی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، یہ بات لکھ لیجئے پتھر کی لکیر سے کہ قرآن کے بغیر اس کو مکمل کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اب اگر ہمارے ذہنوں میں سوال آئے کہ دنیا میں انسان بہت کامیاب ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، پیسہ ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں،
تو کیا اس کو کامیاب کہیں گے؟ اصل کامیابی میرے بھائی دنیا کی کامیابی نہیں کہلاتی. اصل کامیابی انسان کی وہ آخرت کی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر جو معاملہ ہمارے لیے رکھا ہے نا، وہ ہے اصل کامیابی. اس لیے کہ اس زندگی کی کوئی گارنٹی، کوئی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے. کب انسان کو چلے جانا، ایک سانس ہے صرف، وہ ختم ہو جانی ہے. اصل کامیابی اللہ رب العزت نے وہ آخرت کی کامیابی رکھی ہے. تو بتاؤ، کوئی بزنس مین ہے ایسا جو اپنے پیسے سے جنت خرید سکے؟ اللہ سے کہہ سکے کہ اللہ دنیا میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے اور میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دو؟ اللہ دے دے گا؟ نہیں دے سکتا. وہاں کامیابی ملے گی صرف اعمال کی بدولت. جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی کامیاب ہوگا. اب اعمال اچھے کب ہوں گے میرے بھائی؟ اعمال اچھے ہوں گے قرآن کریم کو سمجھ کر. اس کو معلوم ہوگا میری ماں کا مقام کیا ہے. اللہ قرآن کریم میں ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے، باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. میری شادی اگر ہو رہی ہے تو شادی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کیا اصول لکھے ہیں. اللہ کیسے چاہتا ہے کہ شادی کس طریقے انسان کرے اور کس طرح اس کو گزارے. اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے. انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت کے اصول بتلائے ہیں. وہ اصول جب تک نہیں اپنائے گا تجارت کے اندر کامیابی نہیں ملے گی. خالص قرآن کریم پڑھنے کے بعد اس کو مت سمجھ لینا کہ خالص انسان کو بس اللہ اور مولا کی بات بتلائی جائے گی. میرے بھائی قرآن میں گھر کے معاملات بھی ہیں، قرآن میں طلاق کے معاملات بھی ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ نے تجارت کے اصول ہی بتلائے ہیں. زندگی کا کوئی ایک شعبہ مجھے بتلاؤ کہ جس میں آپ یہ انگلی رکھ سکو کہ اللہ نے اس شعبے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. قرآن کریم وہ چیز ہے کہ ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. تیسری چیز میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ان لوگوں سے جو قرآن کریم پر یقین نہیں رکھتے، قرآن کریم کو نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں اعتراض کرتے، رسول کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، وہ خود ہماری کتاب یعنی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ نہیں رہے صرف سمجھ رہے ہیں ایک ایک چیز کو، ایک ایک تحقیق کے ساتھ کہ اس میں قرآن میں مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہے. وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر اس کے اگینسٹ یعنی کہ اس کے بدلے مقابل کوئی ایسی چیز تیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اس کو چھوڑ کر اس کے اندر مبتلا ہو جائے. دنیا میں کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اس کے پیچھے کی پلاننگ، پس منظر، بیک گراؤنڈ بہت بھیانک ہوتا ہے. اگر حقیقت جانیں گے آپ تو آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی. اس وقت دنیا کے اندر یہ عالم ہے، اور اب بھی ہم لوگ، ہمارا نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی، یہ بہنیں نہ جانے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آخر جو قرآن کریم کے بارے میں اتنی باتیں بتلا رہے ہو، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے قرآن کو خود سمجھیں. اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ عقل نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ رب العزت اس کے اندر سمجھانے کی بات کرتا ہے. تدبرون، تم اس کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کہا ہے، نصیحت کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم نصیحت کرتے رہو اور اس نصیحت سے عبرت حاصل کرتے رہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کی طرح اعمال نہ کر کے ان کی طرح انجام کو نہ پہنچے کہ اگر ان کی طرح ہم نے اعمال کیے تو ہم ان کے انجام کو پہنچ جائیں گے. کسی کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے مٹا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے مٹا دیا، اور کسی کو اللہ رب العزت نے پتھروں کے ذریعے مٹا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ختم کر دیا. تو وہ قومیں ایسی برباد نہیں ہوئی ہیں، وہ قومیں برباد اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے اللہ کی بات کو نہیں مانا. یہ تو بات ہو گئی چھوٹی سمپل سی ہے. اب میں نوجوانوں سے خاص کر اس چیز کے اندر توجہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھیں کہ اس وقت حالات مسلمانوں کے جو ہیں، ہمیں قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں ہمیں سمجھنا چاہیے. جب ابھی 2 سال پہلے غزہ کے اندر حالات کا ایک ناسازگاری شروع ہوئی، آپ خوب جانتے ہیں، خوب سمجھتے ہیں، تو ایک نوجوان جس کی عمر 21 سال کی تھی ملبے کے ڈھیر سے اندر سے نکلا، اور اس نے اس کے سینے پر ایک اس کے خون سے لکھا ہوا خط موجود تھا. جو وہاں کے لوگوں نے دیکھا اور اس کو پڑھا
تو اس کے اندر اس نوجوان نے درد دل لکھا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، وہ اپنے خون سے لکھ رہا تھا، شاید وہ زخمی حالت میں لکھ کر گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حالات ہمارے اوپر کیوں آئے، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں کامیابی نہیں ملتی، ہمارے رشتے کامیاب نہیں اترتے، ہمارے تعلقات کے اندر کامیابی نہیں ہوتی، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داریوں میں، تجارت کے اندر، ہر چیز کے اندر تو ناکامی ہے۔ اگر 10 لوگ کامیاب ہیں اور 1000 لوگ ناکام ہیں تو میرے عزیز اس کو کامیابی نہیں کہتے۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ الشاذ کالمعدوم، جو چیز کم ہوتی ہے نا زیادہ کے بالمقابل، تو اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر کہ اس وقت ایسے ہی جو ہے مطلب جو بنے گا مسلمانوں کی 10,000 کی سوچ رہا ہوں میں تو مہینے کی۔ 95% ہاں، تعداد مسلمانوں کی بس 1 نماز گھنٹے نہیں ہی تو پڑھتی، دینا ہے نا۔ 95%۔ آپ سروے کر لیجئے۔ اور 5% ہی مسلمانوں کی تعداد نماز پڑھتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے بیٹھ کر کے سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہم یہ کہیں گے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس گھر کے اندر 5 بندے ہوں، جس مسجد کے احاطے میں 600 گھر ہوں اور وہاں نماز پڑھ رہے ہوں 2 صف میں آدمی، اس کو آپ نماز پڑھنا کہو گے؟ عربی کا ایک قاعدہ یہی ہے کہ اگر 10 یا 100 لوگ کامیاب ہیں، اس کے بالمقابل 10,000 ناکام ہیں، اس کو کامیابی نہیں کہیں گے۔ تو اس لڑکے نے جو اپنے سینے پر لکھا ہوا خط تھا، اس کے اندر جو اس نے وجہ بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ سب سے پہلے جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں نے اپنے اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، چونکہ جب ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا اللہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے، مطالبہ کیا کر رہا ہے، میرا حق کیا بنتا ہے، یا میں زندگی میں کیوں آیا ہوں، مجھے مقصد میں کیا کرنا ہے آگے، میں کسی سے رشتے میں ہوں، میں کوئی گھر میں ہوں، بیوی کے ساتھ ہوں، اپنے اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، تو ان کے ساتھ مجھے معاملات کیا کرنے ہیں۔ تو جب تک وہ انسان نہیں جان پائے گا تو وہ کیسے پرفارم کرے گا، کیسے آگے وہ انسان کام کر پائے گا صحیح طریقے سے؟ پھر تو غلطی ہر حال میں ہونی ہے، اور انسان پھر غلطیوں کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ مزاج بن چکا ہے۔ تو اس نے لکھا ہے صاف لفظوں میں کہ ہمارے نوجوانوں نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، ان بلکتے سسکتے اور ان اڑتے ہوئے چیتھڑوں سے ہمیں اس بات پر شرم نہیں آتی، یہ دل کے اندر درد اور احساس نہیں جاگتا کہ ہاں اب بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنا چاہیے، یا ہمیں اب بھی قرآن کریم کو سمجھنا نہیں چاہیے، ابھی وقت نہیں آیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح طور پر کہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو قرآن کریم کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر کوئی الفاظ نہیں اتارے یا ان کو وعیدات نہیں بتائی۔ خود قرآن کریم کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ سن لو وہ لوگ کہ جو صبح کو اٹھ کر کام پہ جاتے ہیں، شام کو واپس ایسی گھر پہ آ جاتے ہیں، نہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، نہ اس نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، نہ اس نے سچ بولا، نہ اس نے ایک بار اللہ کے سامنے سجدہ کیا، جیسے صبح گیا تھا واپس شام کو اٹھ کر اسی طرح آ گیا۔ وہ انسان اس بھول میں نہ رہے کہ تیرے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھو، اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، مرنا ہے ایک دن۔ تو قرآن کریم کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ من اعرض عن ذکری، کہ جو میرے قرآن کریم سے منہ موڑتا ہے۔ انسان صبح اٹھ کر چلا جائے، یہ منہ موڑنا نہیں ہے۔ انسان فون چلائے، اس میں یوٹیوب میں انسان اللہ کا قرآن نہ سنے بلکہ اس کے علاوہ میوزک سنے، تو کیا منہ موڑنا نہیں ہے؟ قرآن کریم کی کئی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کریم سمجھایا جا رہا ہو، اعلان کیا جا رہا ہو کہ آپ قرآن کریم پڑھ لو، قرآن کریم سمجھ لو، پھر انسان ادھر سے ادھر اپنی آنکھیں چرا لے اور اپنے آپ کو مبتلا کر لے، اپنے آپ کو کسی اور طرف متوجہ کر لے، یہ منہ موڑنا نہیں ہے۔ انسان کو بتایا جائے کہ آپ کو قرآن سیکھنا ہے، وقت ہے، زبان صحیح سلامت، آنکھیں صحیح سلامت، تو انسان کو اس وقت میں اللہ کا کلام نہیں سمجھنا چاہیے؟ پھر اس وقت میں انسان اپنے آپ کو کسی اور چیز میں مبتلا کر لے، متوجہ کر لے، تو میرے بھائی یہ منہ موڑنا نہیں ہے۔
ہر چیز کے لیے وقت ہے انسان کے پاس، گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو کرنے کے لیے۔ 24 گھنٹے میں آپ کے لیے آدھا گھنٹہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کا کلام سمجھ لیں، قرآن جان لیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا حال قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ دنیا میں تو یہ عذاب دیا جائے گا کہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، ان کی معیشت یعنی کاروبار کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ اگر آپ کو پیسہ آتا ہوئے دیکھے گا جناب، تو یاد رکھو اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی برکت کا وظیفہ بتلا دو، کوئی برکت کا طریقہ بتلا دو، برکت کیسے ہوگی؟ میرے بھائی، جہاں سے برکت ملنی تھی کانٹیکٹ تو اسے جوڑا نہیں، اس سے تعلق نہیں جوڑا۔ برکت جہاں سے آنی تھی اس سے تو تعلق مضبوط کرو۔ میں اس قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد کیا ملے گا؟ یہ چیز کی بات ہوگی کہ اگر نہیں سیکھیں گے ہم تو اس کا کتنا نقصان ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ سیکھنے کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا۔ جو آپ چاہو گے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ، انسان کی سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے کہ اس کو شہرت، ترقی ملے، اس کو عزت ملے، اس کو عہدہ ملے، وہ اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا کر کے جائے جو آنے والے لوگ اس کو یاد کر رکھیں۔ یہ تک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں حضرت عمر کا ایک واقعہ، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قرآن سے جڑنے کے بعد ان کی زندگی کیسے پلٹی اور کیسے ترقی ملی ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی انشاءاللہ اللہ وہی ترقی اور کامیابی دے گا۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، صحابہ کی زندگی کے اندر یہ واقعات لکھا ہے، صحابہ کے نام سے کوئی کتاب ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے، لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، بھائی راستے کے اندر مکے کی سرزمین، بھائی مکے کی سرزمین بہت تپتی ہوئی ہے، بھائی بہت تپتی ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں مائک آف کر دو ان کا، مائک میوٹ آل مائک کر کے آ رہا ہوگا نا، پارٹیسپیٹ پہ کلک کر کے ان کا سب کا مائک آف کر دو۔ پارٹیسپیٹ پہ کلک کر کے سب کا میوٹ آل مائک کر کے آ رہا ہوگا، سب کا مائک آف کر دو۔ جی، بس اب کرو۔ تو آخری بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا ترتیب کے ساتھ سنیے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین مکہ پر، مکے کی گرمی بڑی مشہور ہے، بہت زیادہ سخت ترین ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، پہاڑی پر پہنچے، قافلہ ان کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی پر رک گئے، قافلے کے ساتھ ہیں، نہ انہوں نے کوئی کام انجام دیا، نہ انہوں نے کچھ کیا، خالص کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی کام، کوئی جملہ، کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ہمیں کیوں روکا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا ہے اور کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی اسپیچ نہیں دی، آپ رکے کیوں ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ لوگوں، میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ جب بکریاں چرانے آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے، تو میرے والد مجھ سے کہتے تھے کہ عمر تو کیا کام انجام دے گا، تو کیا ترقی کرے گا، تیرے سے بکریاں چرانی بھی نہیں آتی، تو کیا ترقی کرے گا؟ تو حضرت عمر آج اس وقت کو یاد کر رہے ہیں، رمدید آنکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں، لیکن جب سے میں قرآن کریم سے جڑا ہوں اور میں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے، قرآن کریم کو جانا ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مجھ کو دے دیا ہے کہ عمر کو کوئی جانتا نہیں تھا، عمر کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ آج عمر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس قرآن کے جڑنے کی بدولت آج خلیفۃ المسلمین ہے، ایسا خلیفہ ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ اب شیطان کو بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے آ جائے، ان کے سامنے آ جائے، کبھی بھی حضرت عمر کے سامنے ایسی نوبت اس کو نہیں آئی۔ تو اللہ نے وہ مقام ان کو دے دیا، وہ احترام ان کو دے دیا، آج خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، ایسی بادشاہت ان کو دی، کس کی بدولت؟ قرآن کریم کی بدولت۔ تو میرے بھائی، میرا اللہ آج بھی تو وہی ہے، آج بھی تو اللہ وہی ہے، وہی آسمان ہے، وہی قرآن کریم ہے۔ تو کیا ہم اپنے مقصد، اپنے گول کو پانے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس کو جاننے کے لیے اور اس کے بعد ترقی ملنے کے لیے ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے، یا ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائی، ہر وقت اللہ رب العزت کی کامی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو قرآن کریم کو ہر حال میں ہم سب کو سیکھنا ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت کے یہاں جانا ہے، اور اللہ معلوم کرے گا، زبان دی تھی، دماغ دیا تھا، آنکھیں دی تھی، تم بہت باتیں تو کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، میرا قرآن سمجھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ضرور سوال ہوگا، یہ حقیقت میں یاد رکھنا آپ، اللہ ضرور معلوم کرے گا تم نے قرآن کریم کیوں نہیں پڑھا، تم قرآن کریم کیوں نہیں سمجھتے تھے، آپ کے پاس سمجھانے والے نہیں آئے تھے، آپ کو بتانے والے نہیں آئے تھے، تو آپ اس وقت کیا جواب دو گے؟ ہر چیز آپ کے پاس ہے، اللہ نے ہر چیز آپ کو دی ہے، تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا کتنا فائدہ، نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ میرے بھائی، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے، یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر دن آپ کو، جب بھی آپ کو پکارا جائے، آپ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ بہترین انداز میں جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے بھی انشاءاللہ حل کرتے ہوئے، ان کو تشفی وقت جواب دیتے ہوئے، انشاءاللہ قرآن کریم کو کیا اللہ کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا ایفیکٹ کیا پڑنے والا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھتے ہوئے اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس آیت کے بارے میں لوگوں نے کیا افواہیں پھیلائی ہیں، اصل چیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا اللہ ہمارے قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ سے میں ہی درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی میں سے آپ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ کو قرآن کریم کے لیے نکالنا ہے۔ کم از کم یہ تو مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا اللہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے اور مجھے اپنی زندگی میں آگے کرنا کیا ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ہر اعتبار سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور جتنا بھی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ یاد رکھیے، اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس خط آیا، اور کسی بادشاہ کا خط لوگوں کے پاس آیا، لوگوں کے پاس خط تو ہے لیکن چراغ نہیں ہے اس کو جلانے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے روشنی نہیں ہے اس کے پاس تو اس خط کو پڑھ سکے، اندھیرے میں کیا پڑھے گا؟ ہمارے پاس یہ چراغ ہے، یہ روشنی ہے، اس روشنی کو جب تک دل میں نہیں جلائیں گے تو ہر چیز کے اندر ہمیں اندھیرا نظر آئے گا، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ روشنی ہوگی دل کے اندر، پھر انشاءاللہ ہر راستے میں نور نظر آئے گا، کامیابی نظر آئے گی، ترقی ملے گی۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ وقت نکال کر ضرور قرآن کریم کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے اور اس کوشش کو برقرار رکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضرور وقت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش رہے، آباد رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، تمام پریشانی سے بچا کر خوب ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم سمجھنا آسان فرمائے، ہمیں سمجھانا آسان فرمائے، اور آپ سے میں بھی دعا کا طلبگار ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ سب کو آواز آ رہی ہے جی میری؟ آ رہی اوکے اوکے۔ آ رہی ہے۔ دیکھو ابھی آپ نے سن لیا سب کچھ، ٹھیک ہے؟ اب کل سے جو ہے آپ کا کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ یہ مفتی صاحب کا انٹرو تھا، وہ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا اور قرآن کیوں سیکھنا چاہیے وہ بتایا۔ انشاءاللہ کل سے قرآن کی جو ہے تفسیر اسٹارٹ ہو جائے گی اور حدیث بھی اسٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کل سے۔ اور دوسری چیز، سوال جواب ہفتے میں ہم ایک بار رکھیں گے۔ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کے دوران ہی آپ کو سوال کے جواب جو ہوں گے وہ ہفتے میں ایک بار آپ کا کلیئر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آج مطلب سائل بھائی سوال کا جواب نہیں؟ بھائی ہفتے میں ایک بار، ٹھیک ہے؟
तो उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में है, मैं उसी लिंक भेज दिया करूँगा। 8 या 9 बजे, 9 से 10 बजे इसी बीच होगा, क्योंकि इस बीच काफ़ी लोग फ्री रहते हैं, सुन सकते हैं प्यार जी से। जी। दिन में काफ़ी हाँ, लोग एग्जाम बिजी रहते वगैरह हैं। से इसलिए। हाँ हाँ, काफ़ी लोग बिजी रहते हैं, तो इसलिए हमने ये टाइम फिक्स रखा है। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। देखो, बाकी चीज़ें जो भी होंगी मैं उस पर, जो हमारा चैनल है उसमें मैं अपलोड कर दिया करूँगा। और हमारा अभी जो है लेफ़्ट जो है 2 मिनट रह गया है, तो यही होगा अप्रोक्स 40 मिनट, जो भी हो पाएगा हम उतना टाइम देंगे आपके लिए। मुफ्ती साहब जो हैं हमारे, वो देंगे आपके लिए, ठीक है। तो अभी आप ये बताओ मुफ्ती साहब, आपको कैसे लगे? अच्छे अच्छे मुफ्ती साहब, इल्म वाले। कमेंट में बताओ, ये मैसेज करके बताओ मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आपको कैसे लगे हमारे? अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। खैरियत से हैं साहिल भाई? बढ़िया है भाई। जी, ये जो टाइम है 10 से 11 को चेंज करके 9 से 10 रखे तो बेहतर रहता, हाँ, 9 से 10 या का। 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 ये भी बेहतर रहता। हाँ, 9:30 से 10:30 भी कर लेंगे, 9 से 10 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है जी सबको जी। हमारे मुफ्ती साहब जो हैं उनकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, कुरान को सीखें। सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग फ़ीस लेते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे जायज़ तरीके से करेंगे। अगर फ़ीस का भी कुछ होगा तो हम आपको क्लियर बता देंगे, ये फ़ीस रहेगी, लेकिन आप पे कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है। आपका जो मन करेगा वो आप करोगे, ठीक है, उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। बाकी मैं चीज़ें जो भी होगी मैं चैनल में डाल दूंगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई। हाँ साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है हाँ अभी। साहिल भाई, मैं बोल रहा था मौलाना साहब जो टाइम निकाल के बता रहे हमारे को, हाँ तो हाँ, अपना भी फर्ज होता है ना थोड़ा हदिया देने के लिए। बिल्कुल यही तो। अरे बिल्कुल भाई, मेरे भाई, आप बहुत अच्छी सोच है आपकी। भाई आप इंजीनियर को दे रहे हो, डॉक्टर को दे रहे हो, ये हमारे मुफ्ती साहब हैं यार, ये सब अल्लाह के बंदे हैं। बराबर बराबर बराबर। ठीक है ये बात बराबर है एकदम। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, बस